الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، سورہ یوسف پہلی اور دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. پارہ نمبر 12 میں سے اس سورت کا نام سورت یوسف ہے. یہ مکی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 53 نمبر پر بعد سورت ہود کے نازل ہوئی، اور ترتیب مصحف میں بھی سورت ہود کے بعد ہی آئی ہے. قرآن کریم کے اس نسخے میں بھی سورت ہود کے بعد ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی یہ سورت ہود کے بعد نازل ہوئی. اس کا ربط اور تعلق سورت ہود کے ساتھ کہ سورہ ہود میں مسئلہ توحید واقعات انبیاء کرام کے ساتھ بیان کیا گیا. بہت سارے انبیاء کے واقعات ذکر ہوئے مسئلہ توحید کے لیے، تو اب اس صورت میں مسئلہ توحید بیان کیا جائے گا واقع حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ. پہلی صورت یعنی سورت ہود میں علم غیب کی نفی کی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ اب اس صورت میں علم غیب کی نفی کی جائے گی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ. پہلی صورت یعنی سورت ہود کے آخر میں فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی پر توکل، بھروسہ اور اعتماد کرو. تو سورت یوسف میں توکل کے نمونے بتائے جائیں گے، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ رب العزت پر توکل کی، بھروسہ کیا اور اعتماد کیا. پہلی صورت کے آخر میں فرمایا کہ كُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ آخری آیات ہے تقریباً. آیت نمبر 120 میں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ سارے کے سارے میرا پاک پیغمبر ہم آپ پر بیان کرتے ہیں رسولوں کے واقعات، رسولوں کی خبریں ہم بیان کرتے ہیں. تو سورت یوسف کے ابتدا ہی میں فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. تو اس کی شروع ہی میں فرمایا کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ایک بہترین بیان. ٹھیک ہے نا؟ اس کے آخر میں اور اس کے ابتدا میں فرمایا. اسی طرح پہلی صورت میں انبیاء کا ذکر تھا، بہت سارے انبیاء کا ذکر تھا جن کو تکلیف جو ہے اباعد کی وجہ سے ملی ہے، اباعد سے ملی ہے، دور کے لوگوں سے، پرایوں سے تکلیف ملی ہے. اور اب اس صورت میں اس پیغمبر کا ذکر ہے کہ جسے تکلیف اقارب سے ملی ہے، یعنی اپنے بھائیوں سے تکلیف ملی ہے. اس صورت کے امتیازات جو ہے یعنی کن وجوہات سے یہ باقی صورتوں میں ممتاز ہے. تو سورت یوسف ممتاز ہے واقع حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کہ یہ اس میں یوسف علیہ السلام کے واقعہ اس انداز میں ذکر ہے کہ باقی قرآن کریم میں جو انبیاء کے واقعات ہیں تو کچھ ایک صورت میں، تو اس کا دوسرا حصہ دوسرے صورت میں، تو تیسرا حصہ کوئی تیسری صورت میں. لیکن یہ واحد پیغمبر ہے کہ جس کے واقعے کو اللہ نے بالترتیب ابتدا سے لے کر آخر تک اسی صورت میں بیان کیا ہے. تو یہ اس وجہ سے ممتاز ہے سورت حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ. یہ سورت ممتاز ہے بادشاہ کے خواب کے ساتھ کہ بادشاہ نے کیا دیکھا، خواب. اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے قیدیوں کے خواب کے ساتھ. ٹھیک ہے، جو دو قیدی تھے اور انہوں نے خواب بیان کی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے. اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے یوسف علیہ السلام کے خواب کے ساتھ کہ آپ نے بھی خواب اپنے والد کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جو بیان کیا، قرآن میں اس کا ذکر آئے گا.
یہ صورت ممتاز ہے عورتوں کے مکر و فریب کے ساتھ کہ اس میں عورتوں کے مکر و فریب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ صورت ممتاز ہے دو محبت کے دو قسموں کے ساتھ کہ ایک ناجائز محبت جو زلیخا کو حضرت یوسف سے تھی اور ایک جائز محبت جو حضرت یعقوب کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اسی طرح یہ صورت ممتاز ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی سیاسی بصیرت کے ساتھ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں مسئلہ توحید بیان کیا اور ڈٹ کر بیان کیا اور جیل ہی سے اپنی تحریک کا آغاز کیا اور بادشاہت کے تخت پر جا کر جلوہ افروز ہوئے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ صورت اس حوالے سے بھی ممتاز ہے باقی صورتوں سے۔ اس صورت کا دعویٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ کہ حالک کحال یوسف، میرا پاک پیغمبر آپ کی حالت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ یعنی جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ملک سے نکال دیا گیا تھا، آپ کو بھی مکہ سے نکال دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ مکہ سے آپ نکل جائیں گے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے 3 راتیں کنویں میں گزاری، اسی طرح آپ 3 راتیں غار ثور میں گزاریں گے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی اور اللہ رب العزت نے اس کی صفائی بیان کی، اسی طرح آپ کی رفیق حیات صدیقہ کائنات پر تہمت لگے گی اور اس کی صفائی رب کا قرآن بن کر اتر جائے گی۔ اسی طرح جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے قدموں میں پھینک دیے گئے اور ان کے قدموں میں آ کر جا گرے، اسی طرح مشرکین مکہ بھی آپ کے قدموں میں آ کر گر جائیں گے۔ فتح مکہ کے موقع پہ نہیں گرے پھر، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کریں جس طرح آپ کے شایع نشان مشرکین نے کہا، وہ معاملہ نہ کریں جو ہمارے شایع نشان، یعنی ساڑھے شایع نشان تے ایوے کہ ساڑھی گردنا کاٹ دی جاوے، لیکن آپ کے شایع نشان جو معاملہ ہے وہ کریں، ہمیں معاف کر دے۔ تو سب آپ کے قدموں میں تھے۔ اسی طرح فرمائے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اعتراف خطا کی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اسی طرح مشرکین مکہ بھی فتح مکہ کے موقع پر اپنی خطا کا اور اپنی گناہ کے اعتراف کریں گے اور آپ سے معافی مانگیں گے، اور آپ وہی جملے دہرائیں گے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کے لیے دہرائے تھے۔ اور یہی جملے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی نے آواز دی کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ جب مشرکین سب جو ہے نا لرزہ بر اندام ہوئے تو امام الانبیاء نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامتی نہیں ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج، جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے، آپ بھی یہی جملے دہرائیں گے۔ تو آئیے ذرا یہ صورت کا خلاصہ ہوتا ہے یہ، اگر آپ ذہن میں رکھ لینا پوری صورت کا نچوڑ آپ کے ذہن میں ہوگا بھائی کس حوالے سے یہ صورت جو ہے کیا مسئلہ ہے اس میں۔ فرمایا الف لام را، یہ حروف مقطعات ہے، ان کا مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب المبین، کتاب المبین واضح کتاب کی۔ جس صورت کی شروع میں کتاب حکیم آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں آگے سارے دلائل عقلیہ بیان کیے جائیں گے، اور جس کے شروع میں مبین آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سارے دلائل نقلیہ بیان کیے جائیں گے۔ اب صورت یوسف ہے تو یوسف علیہ السلام کے سارے دلائل نقلیہ بیان ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، اللہ ہمارے استادوں پہ رحم فرمائے، جو فوت ہوئے ہیں اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور جو زندہ ہے اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب کی مبین جو واضح ہیں۔ انا ارسلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے قرآنا عربیا، عربی زبان میں، واضح زبان میں۔
لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم عقل اختیار کرو، عقل آ جائے تمہارے اندر۔ یہ ہم نے واضح زبان میں اس لیے اتاری ہے، ٹھیک ہے نا۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اور ہم بیان کرتے ہیں آپ پر میرا پاک پیغمبر احسن القصص، بہترین بیان کرتے ہیں۔ قصص کا معنی بیان ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ اب ایک بات سوچنے کی ہے کہ انبیاء کرام کے باقی انبیاء کے بھی تو واقعات ذکر ہوئے ہیں، سورۃ ہود ابھی گزری حضرت، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کے، شعیب علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، کئی انبیاء کرام کے واقعات ذکر ہوئے۔ تو اس سورۃ یوسف میں واقع یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص کیوں فرمایا ہے؟ احسن القصص کہنے کی وجہ کیا ہے؟ انبیاء کے واقعات تو اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو شیخ القرآن امام محمد طاہر نور اللہ مرقدہ پنجپیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں، سورۃ یوسف میں، یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص کہنے کی وجہ یہ ہے کہ باقی جتنے بھی انبیاء کرام کے واقعات ہیں، ان سارے واقعات میں جتنی عبرتیں، جتنی نصیحتیں پنہا ہے، وہ ساری عبرتیں اور نصیحتیں ایک سورۃ یوسف میں یکجا ملے گی۔ وہ ساری عبرتیں جو باقی قصوں اور کہانیوں اس میں واقعات میں ہے، تو وہ ساری یکجا اس سورت میں اور اس واقعے میں آپ کو ملے گی، اکٹھی ملے گی۔ تو اس لیے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، میرا پاک پیغمبر ہم آپ پر بیان کرتے ہیں احسن القصص، بہترین بیان، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، وہ بوجہ اس کے کہ ہم نے وحی کی ہے الیک آپ کی طرف، ھذا القرآن، یہ قرآن، یعنی اس قرآن میں ہم یہ قصہ آپ پر بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے آگے، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، اگرچہ تھے آپ میرا پاک پیغمبر اس سے پہلے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ، نا خبروں میں، آپ کو علم نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے متعلق، غیب کا علم آپ نہیں جانتے، یہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے فرمایا میں بیان کروں گا، یہ میں بتاؤں گا۔ تو وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ، جب کہا یوسف علیہ السلام نے لے ابی ہی اپنے باپ سے، یا ابتی، اے میرے بابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے خواب میں دیکھا ہے، احد عشر کوکبا، 11 ستاروں کو دیکھا ہے، 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، یہ سارے کے سارے میرے سامنے سجدہ ریز نظر آ رہے ہیں، ستارے 11، سورج اور چاند یہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنیا، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ خواب کی تعبیر جانتے تھے، اتنا تو انہیں پتا تھا کہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ خواب اس لیے ہر کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ خواب کی تعبیر، ٹھیک ہے نا، کوئی کس طرح نکال دے، کوئی کس طرح نکال دے، کیا پتا ہے، کسی عالم ربانی کے سامنے خواب بیان کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، سب سے بڑی ہستی پیغمبر تھے نا، ان کے سامنے اپنے خواب کا ذکر کیا، باقی 12 بھائی تو اور بھی تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کے سامنے خواب کا ذکر نہیں کیا۔ تو ہر کسی کے سامنے یہ بھی نہ کہو، ہر گلی میں کوئی بھی آ جائے میں خواب تکیے بھائی میں اس طرح، ٹھیک ہے نا۔ خواب کی تعبیر جو ہے یہ ہر کسی سے نہیں پوچھنی چاہیے بھائی۔ تو فرمایا قال یا بنیا، تو فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، میرا بیٹا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، پس اپنی خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کریں، فیکیدوا لک کیدا، یہ چال چلیں گے تیرے خلاف چال چلنا۔ یہ خواب ان کو تو پتہ چل گیا تھا نا یہ کتنا بڑا خواب ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی تعبیر کتنی روشن ہو سکتی ہے، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہ کرنا۔ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، وہ آپ کے لیے چال چلیں گے، تدبیریں بنائیں گے، چال چلنا۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ،
کسی کے ذہن میں سوال آ جائے کہ اتنے اپنے بھائی کے دشمن تھے، نبی کے بیٹے اور اتنے دشمن، تو آگے فرمایا ان الشیطان، اس لیے کہ شیطان ان کے دل میں یہ بات ڈال دے گا، اور شیطان کرتا ہے ایسا، یہ وسوسے ڈال کر آپس میں جب لڑا نہ دے اسے سکون نہیں ملتا، تو اس لیے فرمایا بے شک شیطان للانسان عدو مبین، انسان کے لیے واضح کھلا دشمن ہے، یہ بہت دشمنی کرتا ہے اور زیادہ دشمنی کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح چنے گا اللہ تیرا رب تجھے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تو پھر چنا رب نے نا، نبوت عطا کی حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہے، باپ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہے، اور اس کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کا نبی ہے، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے انبیاء۔ اس لیے امام الانبیاء جب یوسف علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم و ابن کریم، عزتدار کا بیٹا، عزتدار کا بیٹا، عزتدار کا بیٹا، عزتدار کا بیٹا، ٹھیک ہے نا، تو وہ نبی، خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام تک۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے نا، چاچا بھی نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، اس کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چاچا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی۔ تو فرمایا اللہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح چنے گا اللہ، خاص کرے گا تجھے تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھائے گا تمہیں من تأویل الحادیث، باتوں کی تہ کا علم آپ کو سکھائے گا۔ اس کا علماء معنی کرتے ہیں خوابوں کی تعبیر، لیکن خوابوں کی تعبیر اس میں شامل ہے، صرف یہ نہیں کہ خوابوں کی تعبیر، بہت ساری باتوں کی جو ہے نا آپ کو تہ جو ہے نا کا علم آپ کو دے گا۔ تو فرمایا وَيُعَلِّمُكَ، سکھائے گا تجھے من تأویل الحادیث، باتوں کی تہ کا علم، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا کرے گا اپنی نعمت تیرے اوپر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب کے اوپر، کما اتمہا علی ابویک من قبل، جس طرح اللہ نے اپنی نعمت تام کیے تیرے باپ دادے پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر، جس طرح تیرے باپ دادے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پہ اپنی نعمت تام کی ہے، اس طرح تجھ پہ بھی اپنی نعمت تام کرے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علیم حکیم، وہ علم والا ہے، حکیم حکمتوں والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یہاں سے اگلے درس میں انشاءاللہ اللہ تعالی